الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کورس میں آپ سب کا استقبال ہے اور ہم اس کورس میں رمضان اور روزے کے احکام اور مسائل جانتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، رمضان کو پانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے رمضان کو پانے کے بعد کہ اے رب، تو نے ہمیں رمضان کی نعمت نصیب فرمائی۔ کتنے ایسے بھائی پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، آج وہ چہرے ہمارے بیچ نہیں پائے جاتے۔ اللہ رب العالمین اگر ہم کو رمضان کا یہ مہینہ نصیب فرما رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا فضل ہو رہا ہے، بہت بڑا کرم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کا مہینہ دے رہا ہے۔ یہ رمضان نیکیوں کے لیے گولڈن چانس ہے۔ اس ماہ مبارک کو پانا واقعی سعادت کی بات ہے، نعمت کی بات ہے۔ اس مہینہ کو پا لینا اور اس مہینے میں عبادت کی توفیق حاصل کر لینا بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے صرف پانا کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں عبادت کی توفیق حاصل کر لینا یہ کمال کی بات ہے۔ آئیے ایک حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ یعنی دو آدمی تھے، دونوں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو کہ اس آدمی کے مقابلہ میں کم عبادت گزار تھا، اس دوست کی شہادت کے 1 سال بعد بستر پر وفات پایا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی اپنے شہادت پانے والے دوست سے پہلے جنت میں داخل ہو جا رہا ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، تمہیں آخر کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آدمی زیادہ عبادت گزار تھا، پھر اللہ کے راستے میں شہید بھی ہوا، لیکن اس سے پہلے جنت میں اس کا دوست داخل ہو جا رہا ہے، تو تعجب کی تو بات ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث هذا بعده سنة فأدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة في السنة فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض۔ کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں ادا کی، تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ فاصلہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ماہ رمضان کو پانے کی اہمیت اور فضیلت۔ اس لیے جو آدمی ماہ رمضان کی سعادت سے محروم رہا، وہ واقعی محروم انسان ہے۔ ظاہر ہے کہ نیکیوں کا بازار لگا ہوا ہو، کھلا آفر ہو، اس کے باوجود بھی جو آدمی اس مہینے کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکے، اس سے بڑھ کر محروم آخر کون ہوگا؟ تبھی تو ہمارے حبیب نے فرمایا من حرم خیرہا فقد حرم، کہ جو ماہ رمضان میں شب قدر کے خیر سے محروم رہا، وہ واقعی محروم انسان ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ پھر آپ نے کہا کہ جبریل امین آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا
اور جہنم میں داخل ہو گیا اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور جہنم میں داخل ہو گیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے کہا آمین۔ اور جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی تو اس پر اللہ کی لعنت ہو، میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جبریل امین نے ایسے انسان پہ لعنت بھیجی ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے پھر بھی رمضان کا مہینہ پانے کے بعد اپنی معافی نہیں کرا پاتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانیں، نیکیاں جمع کر لیں، پتہ نہیں کہ پھر رمضان ملے یا نہ ملے۔ کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ التبصرہ میں فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر قبرستان والوں سے ان کی تمنا پوچھی جائے تو وہ تمنا یہ کریں گے کہ کاش رمضان کا صرف ایک دن مل جائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان تک ہمیں اگر زندہ رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ رمضان فرصت ہے نیکیوں کے لیے، رمضان غنیمت ہے نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کرنے کے لیے، اس لیے رمضان کی قدر کریں، رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے آج ہم آپ کی خدمت میں 10 نصیحتیں پیش کریں گے تاکہ ان کی روشنی میں ہم رمضان میں نیکیاں کما سکیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ اجر اور ثواب بٹور سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ ماہ رمضان کی اہمیت معلوم ہوگی تو اس کی قدر کر پائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ مہینہ آیا ہی ہے اس لیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ نفسیاتی طور پر بھی نیکیوں کے لیے خود کو تیار کریں، اپنے نفس کو رمضان کی اہمیت سمجھائیں، اس میں رمضان کا شوق پیدا کریں اور اس کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار کریں۔ دوسرے نمبر پر روزہ کے احکام اور مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ بحسن و خوبی روزہ کو برت سکیں۔ مختصر کتاب یا آڈیو کے ذریعہ روزہ کے مسائل سیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ رکھتے تھے اور آپ کا اسوہ کیا ہوتا تھا۔ گناہوں سے بھی پورے طور پر کنارہ کشی اختیار کر لیں، سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا کبھی نیکیاں جمع نہیں کر سکتا۔ گناہگار اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوتا ہے اور اسے شعور بھی نہیں ہوتا۔ خیر کا موسم آتا ہے اور نکل جاتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے دل کو صاف کر لیں، گناہوں سے رک جائیں اور سچی توبہ کر لیں۔ رمضان میں اکابر کے معمولات کے بارے میں پڑھیں۔ اسلاف کرام نے حقیقت میں رمضان کی نعمت کو سمجھا تھا، کتنے ساری رات قیام میں گزار دیتے تھے، کتنے دروس بند کر کے قرآن کی تلاوت کے لیے خود کو فارغ کر لیتے تھے، کتنے غیر معمولی نیکیاں کرتے اور صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ ان کی پاکیزہ زندگیوں کا مطالعہ ہمیں حوصلہ دے گا اور ہم بھی حقیقی معنوں میں رمضان کی برکتوں کو سمیٹ سکیں گے۔ سچی نیت اور پختہ عزیمت ہو، اللہ کی توفیق کے بعد اگر سچی نیت ہے، ارادہ میں مضبوطی ہے، عزیمت پختہ ہے، تو ہم خیر کے اس موسم سے زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی
ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے. جب آپ کے اندر لگن دیکھے گا تو آپ کو ضرور توفیق سے نوازے گا. اس ماہ مبارک میں اہم نیکیاں کرنے کی پلاننگ بھی کریں، جیسے باجماعت نمازوں کی پابندی، پہلے وقت میں نماز کے لیے آنا، سنتوں کا اہتمام کرنا، شروع رمضان سے لے کر کے اخیر رمضان تک تراویح کا اہتمام کرنا، روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ذکر کا التزام کرنا، خوب دعائیں کرنا. تو جو بھی رمضان میں نیکیوں کے کام ہیں ان کے لیے پلاننگ کر لیں. اگر ہم پلاننگ کر لیں گے تو نیکیاں آسان ہو جائیں گی اور ان کو بٹورنا بھی آسان ہو جائے گا. گھر اور اپنے آس پاس کا ماحول دینی بنائیں. دینی ماحول رمضان میں نیکیاں کمانے کے لیے بے حد معاون بنے گا. لہذا اپنے گھر کے ماحول کو بدلیں. لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ نیکیاں کمائیں، لیکن وہ جس ماحول میں رہتے ہیں وہ نیکیوں کے لیے سازگار نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے نیکیاں نہیں کر پاتے. اس لیے اس مسئلے کو سنجیدگی سے لیں اور ماحول کو بدلیں. ماحول بدلیں گے تو خود بخود نیکیاں ہوتی رہیں گی. اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دل کا مالک تو رب ہے نا. نیکیوں کی انجام دہی وہی آسان کرتا ہے. اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، رمضان کے شب و روز سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اور جو بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا آسان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی شعور عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.